بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو صالح السمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ حضرت ابو صالح السمان تابعین کرام میں سے ایک جلیل القدر بزرگ اور ثقہ راوی تھے۔ آپ کا اصل نام ذکوان تھا اور آپ کی کنیت ابو صالح تھی۔ چونکہ آپ مدینہ منورہ میں کھجورے اور خوشبو فروخت کرتے تھے، اس لیے آپ کو السمان کہا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف دین کے بڑے عالم تھے بلکہ اپنی تقوی، خشیت الہی اور عبادت گزاری کے باعث لوگوں کے دلوں میں عزت رکھتے تھے۔ ابتدائی زندگی اور تعلق۔ آپ کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا۔ یہ وہی شہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اسلام کا مرکز بن گیا، جہاں صحابہ کرام اور ان کے شاگرد یعنی تابعین دین کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ابو صالح اسی مبارک ماحول میں پروان چڑھے۔ آپ نے بچپن ہی سے قرآن، حدیث اور دینی علوم کی طرف توجہ دی۔ صحابہ کرام سے تعلق۔ حضرت ابو صالح السمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے کئی جلیل القدر صحابہ کرام سے براہ راست استفادہ کیا۔ ان میں سے نمایاں یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان بزرگوں کی صحبت نے آپ کے علم اور شخصیت کو نکھارا۔ آپ نے ان سے احادیث یاد کیں اور اپنی زندگی انہی کو دوسروں تک پہنچانے میں گزار دی۔ علم اور روایت حدیث۔ حضرت ابو صالح السمان محدثین کے ہاں ایک ثقہ اور معتبر راوی مانے جاتے ہیں۔ آپ کی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء اور تابعین شامل ہیں، مثلاً امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سہیل بن ابی صالح۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام علم حدیث کی تاریخ میں ہمیشہ عزت اور اعتماد کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ توکل اور قناعت۔ حضرت ابو صالح کی زندگی سادگی اور قناعت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ روزانہ تجارت کرتے مگر دل ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتا۔ آپ کبھی دولت پر فخر نہ کرتے، نہ ہی دنیاوی مال کو اہمیت دیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ، اللہ پر بھروسہ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سخت حاجت میں تھے۔ آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا اور نہ ہی کسی سے مانگنے کی عادت تھی۔ آپ نے دل میں دعا کی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیے۔ کبھی کوئی دوست کھانے کا سامان لے آتا، کبھی تجارت میں غیر معمولی نفع ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر آپ ہمیشہ فرمایا کرتے، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا۔ عاجزی و انکساری۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو فوراً کہتے، میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اپنی محفلوں میں شاگردوں کو یہی تعلیم دیتے کہ تکبر علم کو زائل کر دیتا ہے اور عاجزی علم میں برکت ڈالتی ہے۔ شاگردوں کی تربیت۔
حضرت ابو صالح کے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ صرف زبانی علم نہ دیتے بلکہ عملی مثال کے ذریعے سکھاتے۔ آپ فرمایا کرتے، علم اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ دل کو نرم کرے اور عمل میں ظاہر ہو۔ وفات حضرت ابو صالح السمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت اور لوگوں کی رہنمائی میں گزار دی۔ آپ کی وفات کا سال 101 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور اطراف کے لوگ آپ کی جدائی پر بہت روئے، لیکن کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک سچا ناصح، ایک بڑا عالم اور ایک نیک بزرگ کھو دیا ہے۔ آپ کی زندگی سے سبق: اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، دنیاوی مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو، اصل دولت تقوی ہے۔ علم کا مقصد عاجزی اور اللہ کے قربت ہونا چاہیے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ضروری ہے۔ نتیجہ: حضرت ابو صالح السمان کی پوری حیات ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ وہ ایک سچے تابعی، ایک سچے عالم اور ایک نیک بندے تھے۔ آج اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔